رب کائنات نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کرنا کیا ہے اے رب کائنات؟ فرمایا فاتبعونی، تم نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، تم نبی کے ہو جاؤ، میں رب کائنات تمہارا ہو جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، شرط یہ ہے کہ تم نبی کے بن جاؤ۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتلا دیا، سنیا حدیث مبارکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایک شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ اکون احب الیہ، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت؟ رب کے پیارے نبی نے بتلا دیا من والدہ و ولدہ، رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ماں باپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت کریں، وہ بلادی اور اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ معیار دے دیا رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی کے کامل مومن ہونے کا معیار دے دیا، فرمایا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کامل مومن ہوں، اگر کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے تو دیکھو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، ساری انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم ماں باپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، والناس اجمعین، جتنی بھی انسانیت ہے ان میں سے سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کو اللہ رب العزت کامل ایمان عطا فرمائے گا، رب محبت کرنا شروع کر دے گا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر کیا کرنا ہے؟ نبی سے محبت کرنی ہے، آل اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، دوست احباب سے بڑھ کر، بلکہ رب کے پیارے نبی نے فرمایا ساری انسانیت سے بڑھ کے تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے۔ رب کے نبی نے معیار دے دیا۔ میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی، سنیے دوسری حدیث مبارکہ۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، رب کے نبی فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے پس سمجھ لو اس انسان نے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ رب کے رسول نے دوسرا معیار بتا دیا، فرمایا من احبا، جس نے بھی سنتی میری سنت سے محبت کی، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فقد، بس اس نے احبنی، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، یوں تو محبت کے عشق کے بڑے واقعات ہیں، اگر بلال حبشی کو دیکھو گے تمہیں رب اور رب کے رسول کا عشق نظر آئے گا۔
رب اور رب کے رسول کا عشق نظر آئے گا۔ اگر تم بدر والوں کو دیکھو رب اور رب کے رسول کا عشق نظر آئے گا۔ اگر تم احد والوں کو دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو تمہیں رب اور رب کے رسول کا عشق نظر آئے گا۔ آؤ سنیے میں نے آپ کے سامنے حضرت حبیب بن عدی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہے، بدری صحابہ ہے، بدر میں میرے نبی کے ساتھ لڑنے والے، بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے یہ صحابی رسول حضرت حبیب بن عدی، آپ بڑے اہم انصار مہاجرین میں سے صحابہ کرام میں سے مہاجرین اور انصار کا جب موازنہ کیا جائے تو ہم نہ مہاجرین کو نہ انصار کو بلکہ ہم دیکھتے ہیں محبت رسول میں کون آگے بڑھ گیا ہے۔ آؤ سنیے حضرت حبیب کا واقعہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قبائل آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو ہمارے درمیان بھیجیں جو عالم بھی ہو، جو قرآن بھی سمجھتے ہو، جو دین کی تعلیمات بھی سمجھتے ہو، یا نبی اللہ وہ ہمیں بھی تعلیم دے، ہمارے بچوں کو بھی تعلیم دے، یا نبی اللہ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمو پیش 10 صحابہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ شریف سے بھیج دیا۔ اب وہ منافق تھے، دل میں کھوٹ تھا، دل میں چور تھا، بے وفائی کر گئے۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے کر جب باہر نکلتے ہیں آگے انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کیا ہوا تھا۔ چونکہ حضرت حبیب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کفار مکہ کے بڑوں کو بدر کے میدان میں قتل کیا ہوا تھا۔ اب کچھ صحابہ کو شہید کر دیا گیا، 2 صحابی رسول بچ جاتے ہیں، ان میں ایک نام آتا ہے حضرت حبیب کا۔ حضرت حبیب بن عدی کو کفار مکہ نے خرید لیا۔ میں بالکل مختصر بیان کرتا ہوں، کفار مکہ نے خرید لیا، پھر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرت حبیب کو غلام بنا لیا، قید کر لیا، ظلم کیا، ستم کیا، لیکن قربان جائے ایک وقت ایسا آیا جب حضرت حبیب کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ شریف سے باہر نکالا گیا۔ حضرت حبیب سے پوچھا گیا جناب والا اگر تمہاری جگہ ہمیں محمد رسول اللہ مل جاتے ہیں تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، محمد رسول اللہ اگر مل جاتے ہیں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں عشق کا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ذرا سنیے تو صحیح نا، عاشق کون ہوتا ہے، عشق کیسا ہوتا ہے، عشق کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مثال ہماری زندگیوں میں ہے۔ اگر آپ نے نبی سے محبت کا کوئی ترازو لے کر نبی کی محبت جانچنی ہے، دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ رب کے پیارے نبی کے یہ غلام اللہ کے نبی کے اذن کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، کفار مکہ نے خرید لیا، غلام بنا لیا، پھر ظلم کی انتہا کی، آخر میں آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب آپ کو شہید کرنے لگے آپ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، 2 رکعت نماز مجھے پڑھنے دیں۔ یہ حضرت حبیب کی سنت ہے کہ آج تک بھی اگر کسی کو پھانسی لگایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کوئی خواہش ہے، لوگ 2 رکعت نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سنت حضرت حبیب کی ہے کہ جب آپ کو شہید کرنے لگے کفار، آپ نے ارشاد فرمایا جناب والا مجھے 2 رکعت نوافل ادا کرنے دو، مجھے 2 رکعت ادا کرنے دو۔ آپ نے 2 رکعت ادا کی۔ پھر کفار نے پوچھا اگر تیری جگہ محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ سنیے آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما احب ان یصاب رسول اللہ بشوقۃ۔ حضرت حبیب آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، محبت سے کہو
ایسے عظیم جملے بولے صحابی رسول نے، فرمایا واللہ ما احب، اللہ کی عزت کی قسم میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا ان یصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا بشوقت کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے، تم کہتے ہو نبی کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، قربان ہو جاؤ نبی پر، قربان ہو جاؤ میں اپنے نبی پر، میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا، میں آگے سے تمہیں یہ بتلا رہا ہوں، میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا چھپ جائے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، نبی کے لیے یہ پسند نہیں کر سکتا۔